سائیں محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا تسلسل جاری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر، یعنی ایک سانس بھی اللہ کی غفلت سے اگر ہم لیتے ہیں تو ہم کافر بن جاتے ہیں۔ فرمایا حضرت حالجوی رحمۃ اللہ علیہ 24 گھنٹوں میں 5 انفاس 1,24,000 کرتے تھے۔ 1,24,000 5 انفاس ذکر کرتے تھے۔ فرمایا کہ پہلا درجہ یہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی 24,000 5 انفاس ذکر کرے، اور تیسرا درجہ ہے کہ 12,000 کم از کم 5 انفاس ذکر کرے۔ اور فرمایا اس سے ایک بھی درجہ ہے 500، تو 500 سے تو کم بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ 5 انفاس 500 مرتبہ آدمی کم از کم ضرور کرے۔ حضرت نے فرمایا کہ کس بات پر مجھ سے ناراض ہو گئے، تو میں نے کہا حضرت میری غلطی ہے۔ فرمایا یعنی مجھے عبدالرؤف مجھے کہا آپ تو میرے بھائی ہیں، تعلق رہے گا، خیر ہے، غلطی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کی شفقت تھی اپنے تمام متعلقین پر، خصوصاً میرے اوپر بھی حضرت کی بہت بڑی شفقت تھی کہ مجھے بھائی فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ حضرت لاہوری نے اپنے اہلیہ محترمہ کو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ جب بیٹی جوان ہو جائے تو مجھے بتانا۔ تو ایک دن حضرت گھر میں آئے تو اہلیہ محترمہ نے سامنے کھانا رکھا۔ فرمایا کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، تو کھانا چھوڑ کر اٹھے، مدرسے میں گئے، ایک طالب علم کو بلایا، کہا کہ آپ نے شادی کی ہے؟ کہا کہ نہیں صحیح۔ کرو گے؟ کہا کہ ہاں، کیوں نہیں۔ تو پھر حضرت نے اسی گھڑی اسی رات میں اپنی بیٹی کی شادی کرائی، کھانا بھی بعد میں کھایا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ گھر بھی ہے یا نہیں ہے۔ بعد میں پتہ پڑا حضرت کو اس کو گھر بھی نہیں ہے، یہ اپنے ماسی کے ہاں رہتا ہے۔ تو حضرت ان کا تو خرچہ برداشت کرتے تھے، ان کے اولاد کا تو کرتے تھے، لیکن پوتوں اور پڑ پوتوں کا بھی حضرت اسی کا خرچہ کرتے تھے۔ حضرت صاحب نے ایک بار فرمایا کہ حضرت لاہوری اور حضرت حالجوی رحمۃ اللہ علیہما 3 چیزوں سے روکتے تھے۔ ضمانت، کوئی کسی کی ضمانت نہ لے لے بھائی۔ عملیات، یہ جو آج کل عملیات والا دھندا عام ہو گیا ہے نا، جس میں ایمان کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ وضاحت میں اپنے طرف سے کر رہا ہوں، ایسا ہے بھی۔ تو فرماتے ضمانت، عملیات اور چاندی اور سون کے بنانے کی فکر، یعنی بعض کیمیا گر ہوتے ہیں نا کہ میں سونا بنا لوں گا، چاندی بنا لوں گا، تو آدمی اس فکر میں بھی نہ پڑے۔ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت لاہوری مجھے اپنی اہلیہ کے کپڑے بھی دیتے تھے، چھوٹے بچوں کی جیب خرچی بھی دیتے تھے، اور حضرت مولانا عبید اللہ کو بھی یہی وصیت کر کے گئے تھے، اور مولانا عبید اللہ بھی اسی طرح ہی کرتے تھے جب تک زندہ تھے۔ تو مجھے اپنے اہلیہ کے کپڑے اور بچوں کی جیب خرچی ہمیشہ دیتے رہے۔ حضرت نے ایک بار فرمایا کہ حضرت حالجوی فرماتے تھے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ
میں ان سب بندوں میں سب سے زیادہ سیاہ کار ہوں، یہ سارے لوگ مجھ سے بہتر ہیں۔ باب امروٹی نے جو ذمہ واری میرے اوپر ڈالی تھی وہ میں پوری کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی کثر نفس ہے۔ ایک بار حضرت نے فرمایا کہ حضرت امروٹی کو جب بھی کوئی دعا کے لیے کہتا تھا نا تو حضرت ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے دعا کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ بیعت، حج اور عمرہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ناظم آباد میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، غالباً حضرت بھی اس تقریر میں موجود تھے، تو فرمایا کہ میں ذمہ واری سے کہتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت مولانا مفتی محمود۔ میں ذمہ واری سے کہتا ہوں کہ بھٹو شہید ہے، بھٹو شہید ہے، اور ختم نبوت پر انہوں نے جان دی ہے۔ اور واقعہ بھی یہ پوری دنیا جانتی ہے، چونکہ انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم عقیدہ قرار دیا تھا، اس وجہ سے امریکہ نے اسے انتقام لیا اور جنرل ضیاء کو استعمال کیا اس کو۔ تو حضرت کو میں نے عرض کیا، حضرت ایک کیفیت پیدا ہو گئی ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں کولاب جیل میں پڑھاتا تھا، جو نہایت ہی مضر ہے، مہلک ہے، تو بتانا مناسب ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت نے اپنے ایمانی فراست سے تاڑ لیا کہ بات کیا ہے، تو فرمایا نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آیت کریمہ پڑھیں، آیت کریمہ پڑھ اللہ سے دعا کریں، جب بھی خیال آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے دائیں جانب جو ہے نا وہ تھوکے، دائیں جانب تھوکے، دائیں نا بائیں جانب کھبے پاس بائیں جانب تھوکے۔ تو الحمدللہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کر لی اور ہم اس گمراہی سے محفوظ رہے۔ حضرت نے ایک بار فرمایا کہ حضرت امروٹی کے پاس کچھ لوگ آئے کہ ہم پیدل حج پر جا رہے ہیں۔ پرانے زمانے لوگ پیدل بھی جاتے تھے، بہت سارے ایسے لوگ ہمارے ساتھ ملے ہیں جنہوں نے پیدل حج کیا، اپنی بڑی عاشقانہ عارفانہ کارگزاری بتلاتے ہیں۔ تو حضرت نے بھی فرمایا کہ پرانے زمانے میں لوگ جاتے تھے حج پر، تو حضرت امروٹی سے دعا کرانے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے آئے، تو حضرت نے ان کو فرمایا کہ بھائی ہاتھی نہ کھانا، ہاتھی راستے میں نہ کھانا۔ پھر راستے میں جب ان کو سخت بھوک اور پیاس لگی، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو ایک ہاتھی کا چھوٹا بچہ ان کو مل گیا، تو دو آدمی نے ان کو ذبح کر کے کھا لیا کہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسرا جو آدمی تھا مولانا عبد الرحمن، انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ کچھ دیر بعد پھر وہ سو گئے، پھر ہاتھی اپنے بچے کے پیچھے کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، کہاں ہے، اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ تو یہ سوئے ہوئے تھے، تو اپنی سونڈ سے ان کو سونگا، تو ان دو جنوں کو سونڈ اور ٹانگ سے ان کو چیر دیا، انہوں نے پھاڑ دیا، مار دیا، اور مولوی عبد الرحمن کے پاس پہنچے، اس کو سونگا، تو اس نے نہیں کھایا تھا، تو اس کے منہ میں وہ بوئی بھی نہیں تھی گوشت کی۔ تو
حضرت نے یہ حدیث فرمائی کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کے ایمانی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معلوم کراتا ہے، ان کو پتہ پڑ جاتا ہے ایمانی فراست کی وجہ سے۔ حضرت نے ایک بار فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت میں انانیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی خودی ختم ہو جاتی ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، جب اللہ والوں کی اس پر نظر پڑے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ حسد، عجب، ریا، تکبر، بغض بغیر صحبت صلح کے ختم نہیں ہوگا۔ آدمی کتنا بھی عالم بڑا بن جائے، اللہ والوں کی نظر سے ہی اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔